بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنے جتنے بھی ہماری زندگی کے معاملات ہوتے ہیں، جن میں شادی ہے، کاروبار ہے، یا کہیں بھی کسی کے ساتھ آپ پارٹنرشپ کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ہمیں سب سے پہلا کام جو کرنا چاہیے وہ ہے استخارہ۔ شریعت مطہرہ نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اپنی زندگی کے اندر یہ طریقہ بتایا ہے اور سکھایا ہے۔ موجودہ دور میں آپ بھی دیکھتے ہوں گے، ہم نے بھی بہت زیادہ دیکھا ہے کہ آن لائن استخارہ سینٹر کھلے ہوئے ہیں اور لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ آئیے ہم سے استخارہ کروائیے، آئیے ہمیں فیس دیجیے، ہم آپ کے لیے استخارہ کریں گے۔ یاد رکھیے کہ شریعت کے اندر، سنت کے اندر استخارہ کیا جاتا ہے، کروایا نہیں جاتا۔ اگر استخارہ کروایا ہی جانا ہوتا تو پھر خود سوچئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ معتبر کون ہو سکتا ہے؟ کوئی ایک صحابی بھی ایسا نہیں ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آ کے عرض کیا ہو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے یہ کام کرنا ہے، آپ میرے لیے استخارہ کر کے مجھے بتائیں کہ مجھے یہ کام کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ کوئی ایک روایت بھی ایسی کہیں پر بھی نظر نہیں آتی جس میں صحابہ اکرام نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے استخارہ کروایا ہو اور آ کر پوچھا ہو کہ یا رسول اللہ، ہمیں بتائیے کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے، ہم اس کو کریں یا نہ کریں، ہم استخارہ، ہمارے لیے آپ استخارہ کر دیجئے۔ تو معلوم یہ ہوا استخارہ کروایا نہیں جاتا، استخارہ کیا جاتا ہے۔ اور ہم لوگ صرف اپنی سستی کی وجہ سے، کاہلی کی وجہ سے ہم دوسروں کے اوپر بات ڈال دیتے ہیں کہ جی آپ استخارہ کر کے ہمیں بتائیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، فلاں جگہ کے اوپر رشتہ ہمیں کرنا ہے یا نہیں کرنا، یہ آپ ہمیں بتائیے، فلاں کام ہم کریں یا نہ کریں یہ آپ ہمیں بتائیے، آپ استخارہ کیجئے۔ اور پھر وہ استخارہ کرنے والے لوگ بھی بہت سارے اپنے بنائے ہوئے طریقوں کے مطابق استخارہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کوئی تسبیح لے کر بیٹھ جاتا ہے، یہ ادھر کو ہلے گی تو یوں استخارہ، یہ ادھر کو ہلے گی تو پھر نہ ہو جائے گی۔ اور میں نے یہ بات پہلے بھی کی تھی، تو بہت سارے دوست جو ہیں اس بات کے اوپر ناراض بھی ہوئے تھے کہ آپ یہ بات کیوں کر رہے ہیں ایسی۔ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ ان طریقوں کی وجہ سے لوگ سنت طریقے سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ جو صاحب تسبیح لے کر بیٹھتے ہیں، استخارے کے چکروں میں پڑ جاتے ہیں، جی میں آپ کو بتاتا ہوں میری تسبیح یہ آگے کو ہل رہی ہے، ہاں ہاں آپ یہ کام ضرور کیجئے، اور میری تسبیح یوں ہل رہی ہے تو آپ یہ کام نہیں کر سکتے، میری تسبیح نے آپ کو بتا دیا ہے۔ ان صاحب کے پاس جب کوئی آتا ہے، آگے کہتا ہے کہ جناب میرے لیے استخارہ کر دیں، یہ کیوں نہیں اس کو کہتے میں کچھ نہیں کر سکتا، میرا استخارہ کچھ بھی نہیں ہے، میرا استخارہ میرے لیے ہے۔ آپ نے اگر کوئی کام کرنا ہے تو آپ خود استخارہ کیجئے، جو کہ سنت طریقہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، جس کے اوپر عمل کیا ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے۔ تو یہ اگر میں کوئی غلط بات کے بارے میں آواز اٹھاتا ہوں تو وہ تو میں اٹھاتا رہوں گا، کسی کو اچھا لگتا ہے تو بھی، برا لگتا ہے تو بھی۔ میں اس لیے نہیں آواز اٹھا رہا کہ کسی کا کوئی کاروبار ٹھپ ہو، میں اس لیے آواز اٹھا رہا ہوں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ استخارہ یہ نہیں ہے، استخارہ وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جو شخص استخارہ کر کے کوئی کام کرتا ہے تو وہ اس کام میں ناکام نہیں ہوتا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے انس جب تم کوئی کام کرنے لگو تو پھر استخارہ کیا کرو، اور 7 مرتبہ استخارہ کیا کرو، اور پھر اس کے بعد تم وہ کام کیا کرو۔ اور وہ کام کیسے کرنا ہوگا یا چھوڑنا ہوگا؟ وہ دل کے رجحان کی وجہ سے ہوگا۔ تمہارا رجحان اس کام کے کرنے میں آ جائے تو اس کام کو کر لو، اور تمہارا رجحان اس کام کو چھوڑنے کے اوپر ہو، اس دل کے اندر یہ چیز پیدا ہو جائے کہ میں نے یہ کام نہیں کرنا، یا لگے کہ یہ بہتر نہیں ہے، تو پھر تم اس کام کو چھوڑ دو۔
صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استخارہ کا طریقہ بھی بتاتے، سکھاتے، اور دعا بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو سکھاتے اور بتاتے تھے۔ اب یہاں پر دو تین چیزیں ہم کو سمجھ لیں، اور اس کی دعا بھی بتاتا ہوں، میں آپ کو طریقہ بھی مسنون بتاتا ہوں، آپ نے کس طرح کرنا ہے۔ بالکل بھی پریشان مت ہو، ان لوگوں کے پاس مت جائیں، کسی کا سہارا آسرا مت لیں، خود اپنے رب کے ساتھ تعلق قائم کرے اور خود استخارہ کرے۔ وہ رب میری، آپ کی، ہم سب کی سنتا ہے۔ ہم کیوں کسی کے پاس جاتے ہیں کہ نہیں جی آپ کر کے دیں گے تو پھر بات بنے گی؟ ایسا نہیں ہے۔ وہ جس کے پاس آپ جا رہے ہیں اس کو تو اپنا کوئی پتہ نہیں، وہ آپ کے لیے استخارہ کیسے کرے گا؟ آپ خود استخارہ کیجئے، سنت طریقہ سے کیجئے، سنت کی برکت بھی ہوگی، اور دعا بھی اتنی خوبصورت ہے، اتنی پیاری دعا ہے کہ میں وہ دعا بھی آپ کو سناؤں گا اور اس کا ترجمہ بھی آپ کو میں بتاؤں گا، تو آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ واقعتاً یہ تو دعا ہی اتنی خوبصورت ہے۔ میں خود کیوں نہ اس دعا کو پڑھوں، میں خود کیوں نہ اس دعا کو مانگوں، اور میرا اللہ میرے لیے رستے کھول دے۔ تو استخارہ کیا ہے؟ خیر طلب کرنا ہے اللہ رب العزت سے کہ مولا کریم جی میرا کام ہے، اس میں میرے لیے جو بھی خیر کا پہلو ہے اس کو میں کروں، اس میں میرے لیے خیر ہے تو میرے لیے آسان کر دے، اور اگر اس کے نہ کرنے میں میرے لیے خیر ہے تو اس کام کو مجھ سے دور کر دے۔ تو یہ ہے اصل میں استخارہ۔ اب اس میں صحابہ اکرام کو رسول اللہ سکھایا کرتے تھے۔ تو اب اس میں ایک جو عام چیز جو لوگوں کے ذہن میں ہوتی ہے اور بتایا بھی جاتا ہے، جی آپ استخارہ کریں گے آپ کو خواب آئے گا، یہ ہوگا، آپ کو سبزہ نظر آئے گا، آپ کو پہاڑ نظر آئیں گے، آپ کو ویرانہ نظر آئے گا، یا کوئی آپ کے ساتھ ملاقات کرے گا۔ تو یہ ساری چیزیں ضروری نہیں ہے، جیسا کہ میں نے حدیث آپ کے سامنے پیش کی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ 7 مرتبہ اپنے رب سے استخارہ کرو، اور پھر تمہارے دل کا رجحان جس طرف ہو وہ کام تم کر لو۔ یعنی تمہارے دل کا رجحان اس کام کے کرنے میں ہے تو پھر کر لو، تمہارے دل کا رجحان اس کام کے چھوڑنے میں ہے تو پھر اس کام کو چھوڑ دو۔ یہ ہے اصل میں استخارہ، بس اتنی چیز ہے۔ اور خواب کا آنا نہ آنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ اگر کسی کو کوئی خواب آ جاتا ہے تو پھر کسی عالم سے وہ تعبیر پوچھ لے کہ میں نے استخارہ کیا تھا مجھے یہ خواب آیا ہے، تو اس کی تعبیر میں بھی آپ کے لیے خیر کا پہلو ہو سکتا ہے، لیکن یہ ضروری چیز نہیں ہے کہ آپ کو خواب آئے گا۔ اور استخارہ کرنا یہ بہت زیادہ ضروری چیز ہے، ہم لوگ اس کے اوپر توجہ نہیں کرتے۔ مشکوٰۃ شریف کے اندر روایت موجود ہے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ استخارہ کرنا یہ خوش بختی اور نیکی ہے، اور استخارہ چھوڑ دینا یہ انسان کی بد نصیبی ہے۔ تو ہم استخارہ ضرور کریں اور اس کو سنت کے مطابق کریں۔ اب اس کا طریقہ آپ اچھے طریقے سے سمجھ لیں، اور دعا بھی میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں، اس کا ترجمہ بھی میں ضرور کروں گا تاکہ سمجھ آ جائے کہ یہ دعا کتنی پیاری ہے، اس میں ہم اپنے رب سے کیا مانگتے ہیں۔ اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، یہ هذا الامر جو ہے یہاں پر آپ نے اپنے کام کا نام لینا ہے، جو بھی آپ کا کام ہے۔ آپ ہاذا نکاح کہہ سکتے ہیں، ہاذا تجارہ کہہ سکتے ہیں، یا کوئی بھی جو بھی آپ جس کام کے لیے کر رہے ہیں، یہ 2 جگہ کے اوپر آئے گا، تو دونوں جگہ کے اوپر آپ نے اپنے اس کام کا نام لینا ہے۔ عربی میں یاد ہے، نام لے لیں، اپنے تصور میں رکھیں، تو ہاذا الامر کہہ دیں وہاں پر، ان هذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری فاقدره لی ویسره لی ثم بارک لی فی وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به۔ ترجمہ: اے اللہ، بے شک میں تجھ سے تیرے علم کے ساتھ بھلائی طلب کرتا ہوں، اور تجھ سے
تیری قدرت کے ساتھ طاقت طلب کرتا ہوں، اور میں تجھ سے تیرے فضل عظیم کا سوال کرتا ہوں، کیونکہ تو قدرت رکھتا ہے اور میں قدرت نہیں رکھتا، تو جانتا ہے اور میں نہیں جانتا، تو غیبوں کو خوب جانتا ہے۔ اے اللہ، اگر تو جانتا ہے کہ بے شک یہ کام جس کا ہم استخارہ کر رہے ہیں میرے لیے، میرے دین، میرے معاش اور میرے انجام کار کے لحاظ سے بہتر ہے، تو اس کا میرے حق میں فیصلہ کر دے اور اسے میرے لیے آسان کر دے، اور پھر میرے لیے اس میں برکت ڈال دے۔ اور اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام میرے لیے، میرے دین، میرے معاش اور میرے انجام کے لحاظ سے برا ہے، تو اسے مجھ سے دور کر دے اور مجھے اس سے دور کر دے، اور میرے لیے بھلائی کا فیصلہ کر دے جہاں بھی ہو، پھر مجھے اس پر راضی کر دے۔ آمین یا رب العالمین۔ تو یہ استخارہ کی اصل حقیقت ہے، اور استخارہ کا طریقہ ہے، اور استخارہ کی دعا ہے۔ اس طرح آپ استخارہ کیجئے، انشاءاللہ تعالی جس کام کے لیے بھی آپ استخارہ کریں گے، آپ اس کام میں ناکام نہیں ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سب کی ضرورتوں کو، حاجتوں کو اپنے غیب کے خزانوں سے پورا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔